السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جی جے الائیڈ فری لیپ ٹاپ اسکیم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ لنک اوپن کر لی، تو ہم ویو ایڈورٹیزمنٹ میں جائیں گے تو یہ سامنے آپ کے پیج کھل جائے گا۔ تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ اسکیم 2020 ہے اور اس کے ساتھ نیچے اس کی ویب سائٹ دی گئی ہے، جہاں پر آپ جا کر یہاں پر اپنا فارم فل کر سکتے ہیں، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 5 دسمبر۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے۔ پاکستان لیپ ٹاپ اسکالرشپ 2020-2001 کے تحت میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے زیر تعلیم طلبہ طالبات کی درخواستیں، مطلب اس کے لیے جو اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں ہے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس آف ایف ایس سی، ایف اے، آئی سی ایس، ڈی اے ای، فار دا اسٹوڈنٹ آف بی اے، بی ایس سی، بی ایس اور بی ایڈ۔ شرائط و ضوابط جو ہیں ان کی یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو فارم ہوگا وہ درخواست فارم اور چالان ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، مطلب جو فارم ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، نیچے گیون ہے۔ اور فارم جون سا ہے وہ صرف آن لائن ہی آپ نے فل کرنا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی سافٹ کاپی وغیرہ آپ نے کہیں جمع یا سبمٹ وغیرہ نہیں کروانی۔ اگر جو اسٹوڈنٹ میرٹ پر پورا اتریں گے تو ان کو شارٹ لسٹ کر لیا جائے گا، مطلب ان کا نام اس میں یعنی کہ آپ جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ میرٹ از ایکولس ٹو 50% لاسٹ ڈگری پلس 50 مارک۔ ادارے کو ترمیم و تصحیحات کا حق ہے، مطلب آپ اگر غلط معلومات دیں گے تو آپ کی درخواست کو کینسل کر دیا جائے گا۔ اور یہ نیچے جو سلیبس ہو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ جو انگلش ہوگی وہ 30%، میتھ 20%، سائنس 20%، جنرل نالج کے 15% اور اسلامیات کے بھی 15% سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں آگے کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ اب اس کے بعد دیا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ بینک چالان دیا ہوا ہے، تو آپ جو سا ہے اسے فل کر کے سبمٹ کروا دیں گے بینک کے اندر۔ تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے یو شوڈ ریڈ دا فل گائیڈنس بیفور یو اپلائی، مطلب آپ اپلائی کرنے سے پہلے اس جو گائیڈنس انہوں نے دی ہوئی ہیں آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ جو اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہیں میٹرک کے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ایف ایس سی کے، آئی سی ایس کے، ایف اے، ڈی اے ای کے اور بی ایس سی کے، بی اے، بی ایس اور بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہاؤ کین بی اپلائی، تو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن آر ایکسیپٹیڈ آن لائن، سب سے پہلے آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ صرف آن لائن ہی فل ہو سکتی ہیں۔ دین اس کے بعد آپ کو فارم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، چالان ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا بینک ویب سائٹ پر، آپ کو یہ اوپر مل جائے گا۔ پھر آپ نے بینک آف پنجاب میں اس چالان کو سبمٹ کروانا ہوگا۔ آفٹر چالان سبمیشن اگین وزٹ آن ویب سائٹ اینڈ فل رجسٹریشن فارم۔ سب سے پہلے آپ چالان فل کر لیں گے تو اس کی آئی تھنک 300 روپیز جو سی ہے فی ہے، تو آپ کو وہ چالان جو سا ہے وہ پے کرنا پڑے گا سب سے پہلے، تو آپ وہ پے کریں گے۔ دین اس کے بعد آپ کو یہ نیچے فارم جو سا ہے مل جائے گا۔ تو اس کے بعد رجسٹریشن فارم گیون بلو ڈاکومنٹ نیڈ ایٹ دا ٹائم آف فلنگ رجسٹریشن، مطلب آپ جب فارم فل کر رہے ہوں گے تو جن ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہیں اسٹوڈنٹ CNIC، فادر CNIC، لاسٹ ایجوکیشن ڈگری، سبمٹڈ چالان فارم، مطلب آپ کا شناختی کارڈ نمبر، والد کا شناختی کارڈ نمبر اور لاسٹ ایجوکیشن ڈگری، مطلب آپ میٹرک میں ہیں تو اس کا اگر فرسٹ ایئر میں ہے، انٹرمیڈیٹ میں ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ یو آر نیڈ ٹو اپلوڈ ابو مینشن ڈاکومنٹ PDF، جے پی جی اور JPEG فائل کے اندر، مطلب آپ ان ڈاکومنٹس کو ان فائل میں کنورٹ کر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ آف رجسٹریشن فارم آفٹر دیٹ یو ول سبمٹ دا رجسٹریشن فارم۔
ٹھیک ہے، اب ہم فارم کو دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے فارم کی اپلائی فار لیپ ٹاپ اسکالرشپ فیس 1 سیشن 2020-21. ڈسٹرکٹ آف برانچ مطلب آپ نے کس برانچ کے اندر جو اپنا فارم ہے چلان ہے وہ فل کیا سبمٹ کرایا تو اس کا لکھنا ہے. پھر بینک کا نام تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بینک آف پنجاب. برانچ کوڈ لکھنا ہے آپ نے جس بینک کی برانچ میں آپ نے چلان سبمٹ کرایا. پھر اس کے بعد کیس نمبر GJ یہ آپ بینک والوں سے پوچھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بتا دیں گے. یہ ان کا ہی شاید کوئی کوڈ وغیرہ ہوتا ہے. تو پرسنل ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے، دین فادر نیم، پھر اپنا CNIC نمبر. اگر CNIC نہیں ہے جیسے میٹرک کے اکثر اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اپنا بے فارم کے اوپر بھی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے آپ وہ لکھیں گے. دین آپ اپنا فون نمبر، پھر ای میل ایڈریس، پھر آپ اپنا جینڈر لکھیں گے، میل ہے فیمیل ہے تو اپنا جینڈر. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے تو ڈیٹ آف برتھ کے بعد آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے، جو آپ کا ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے پورا. پرماننٹ ایڈریس ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو پھر آپ سیم ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سٹی کا نام لکھنا ہے، کراچی سے ہیں تو کراچی لکھیں، پنجاب لاہور سے ہیں تو لاہور. اور پھر اس کے بعد اسٹیٹس یا پروونس مطلب اگر آپ سندھ کے کسی شہر یا علاقے سے آپ کر رہے ہیں تو سندھ لکھیں گے. پنجاب کے کسی یا دوسری ڈویژن سے آپ اگر ہیں تو آپ اپنا ڈویژن لکھیں گے. پروونس صوبے کا نام لکھیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ اپنے علاقے کا پوسٹل کوڈ جو ہے وہ یہاں پر لکھیں گے. پھر ایجوکیشنل ڈیٹیل اگر آپ میٹرک کے ہیں تو میٹرک سے یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیجیے گا. اگر یونیورسٹیز یا دیگر فیلڈ سے ہیں تو آپ اپنا یہاں پر سلیکٹ کر لیجیے گا. یہاں پر آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ بیچلر تو آپ سلیکٹ کر لیجیے گا. پھر اس کے بعد اگر اگر میٹرک میں ہیں بالفرض آپ تو میٹرک میں آپ اپنا اسکول کا نام لکھیں گے، پھر کلاس نیم لکھیں گے. پھر بعد انٹر یور obtaining مارکس مطلب آپ اپنا مارکس لکھیں گے جو میٹرک میں آپ کیا ہے. اگر اسکول میں یا میٹرک میں تو یہی ہوتا ہے. پھر یونیورسٹیز میں تو GPA ہوتی ہیں تو آپ اپنی GPA وغیرہ یہاں پر مینشن کریں گے. انٹر یور ٹوٹل مارکس GPA مطلب ٹوٹل مارکس انٹر میں آپ کے کتنے آئے ہیں وہ لکھیں گے. پاسنگ ایئر یہاں پر لکھیں گے. پھر یہاں پر میکسیمم اپلوڈ لاسٹ ڈگری مارک شیٹ یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر چوز فائل پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو فائل اوپن ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ کو فائل اپلوڈ کرنی ہوگی مارک شیٹ کی. پھر اسی طرح CNIC کی پکچر کی فائل اپلوڈ کرنی ہے. پاسپورٹ سائز کی آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے اور جو بینک چلان آپ نے سبمٹ کیا ہے وہاں پر اپلوڈ کریں گے. بینک چلان میں 2 چلان آ رہے ہوں گے، 3 کاپیاں ہوں گی. ایک آپ اپنے پاس رکھیں گے اور ایک اوپر اس میں لکھا ہوگا JJ Allied Services تو وہ اس کی آپ نے تصویر لے کر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی. تو ساری انفارمیشن کے بعد آپ نے یہاں پر یس کہ آئی ایگری ود دا پرائیویسی پالیسی اینڈ ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ کر کے سبمٹ کر دینا ہے تو اس سے آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ساری انفارمیشن صحیح سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی کوئی انفارمیشن آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا، آپ کو انفارمیشن میں رپلائی کر دوں گا. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر کر لیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.